ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، بحمد اللہ تعالی آج رمضان مبارک کی 2 تاریخ اور ہم رمضان کے ان مقدس لمحات میں اللہ رب العزت کی مخلوقات میں سے بلند ترین، مقرب ترین اور برگزیدہ ترین بندوں انبیاء کرام، ان کے جو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے خود واقعات، احوال اور ان کے خواص اور صفات بیان کیے، ان کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی کے لیے لائحہ عمل اور ان صفات عالیہ جو اللہ رب العزت نے ان برگزیدہ انبیاء کو عطا کی سے کسب فیض کا اہتمام کرنا چاہتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 25 انبیاء کرام کا نام لے کر تذکرہ کیا اور کوئی 2 ایسے ہیں کہ جن کا نام نہیں لیا مگر ان کا تذکرہ کیا۔ اس طرح کل 27 انبیاء کرام ایسے ہیں جن کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا۔ ان میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، چونکہ آپ کی ذات ابو البشر ہے، یہاں سے سلسلہ انسانیت کی ابتدا ہوئی۔ آپ گویا انسانیت کا مصدر اور اصل ہیں اور سرچشمہ ہیں، اور قیامت تک آنے والے تمام افراد انسانیت آپ کی نسل اور اولاد میں سے ہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام وہ ہیں کہ آپ کی قوم بھی براہ راست آپ کی نسل، اولاد اور ذریت پر مشتمل تھی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے آپ کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ کئی مقامات پر کیا، اور جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو نام لے کر تفصیل کے ساتھ واقعہ کے طور پر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے آپ ہی کا تذکرہ کیا ہے سورہ بقرہ میں، اور اس وقت کی بات کی ہے جب اللہ نے آپ کو تخلیق کرنا چاہا اور اپنے اس الوہی ارادے کو فرشتوں کے ساتھ ڈسکس کیا۔ یہاں اپنا نقطۂ نظر ہے، خیال ہے، بعض کے نزدیک اللہ رب العزت نے فرشتوں سے مشورہ کیا، بعض نے کے خیال میں اللہ رب العزت نے اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ ہم کسی ایسے موقف اور خیال کی تردید اور تغلیب کیے بغیر اپنا خیال ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارے خیال میں یہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کی عزت افزائی کی، ان کی دلجوئی کی، ان کی حوصلہ افزائی کی، چونکہ وہ بہت پہلے سے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ، عبادت، ریاضت، تسبیح، تقدیس اس راہ پر چل رہے تھے، لاکھوں اور کروڑوں سالوں سے موجود تھے۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے اپنی ایک سنت قائم فرمائی ہے، اور وہ یہ کہ اگر خواہ آپ کی گھریلو آئلی زندگی ہو یا آپ کی معاشرتی، انتظامی اور سماجی زندگی ہو، اگر آپ کسی کے لیے کسی بڑے منصب اور اس کو کوئی اہم ذمہ داری سونپنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے جو لوگ آپ کے ہاں موجود ہیں اور آپ کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کے سیٹ اپ میں، آپ کے نظام میں ہیں، ان سے مشاورت کر لی جائے تاکہ وہ زیادہ پر اعتماد ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنا ارادہ فرشتوں پر ظاہر کر کے اس عظیم امر کے اظہار سے پہلے انہیں اطمینان عطا کرنے کے لیے اور پر اعتماد بنانے کے لیے یہ اقدام کیا۔ یہ ہمارا خیال ہے، اس طرح سنت قائم کی کہ جب بھی بڑے کوئی کام کریں تو چھوٹوں کو بھی اعتماد میں لیں۔ اب اس کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ اور یاد کریں وقت جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ قالوا، اب یہ فرشتوں کا تبصرہ آ رہا ہے، یہ 2 نکات پر مشتمل تبصرہ اس نئی وجود میں آنے والی مخلوق یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے پیکر بشری پر تھا، چونکہ اس وقت تک ان کے وجود بشری کے لیے زمین سے مٹی وغیرہ لا کے پھر اس کو پانی میں گھوم کے اس سارا ایک پروسیس ہو چکا تھا، اس میں کیمیکل پروسیس ہے، اس میں بایولوجیکل پروسیس ہے، فزیکل پروسیس ہے، جو سارا فرشتوں کے سامنے بلکہ ان کے ذریعے ہو رہا تھا۔ تو جب وہ خمیر تیار ہو گیا اور اب حتمی مرحلہ آیا
ان کے وجود کی تشکیل کے لیے جسے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے دونوں ہاتھوں سے مکمل کرنا تھا، تو اللہ رب العزت نے فرشتوں پر اپنا ارادہ ظاہر فرمایا کہ میں زمین میں اس مخلوق کی شکل میں اپنا نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو اب فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، دو باتیں کہیں، اے اللہ کیا تو اس کو زمین میں نائب اور خلیفہ بنائے گا کہ جو زمین میں جا کر فساد انگیزی کرے گا، یعنی اس کے امن کو تہو بالا کرے گا، اس کے سکون کو برباد کرے گا، اور دوسری شے کہ وہ قتل و غارت گری کرے گا، یعنی آپس میں مخاصمت ہوگی، وہ مخاصمت جو ہے وہ خون ریزی اور قتل و غارت گری تک جا پہنچے گی۔ ان دو اجزاء پر مشتمل تبصرہ حضرت آدم علیہ السلام کے وجود بشری اور وجود خاکی پر کیا، اور دو ہی اجزاء پر مشتمل بات اپنے لیے کہی، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے اللہ ہم ہر وقت تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری عظمت و بزرگی کا بیان کرتے ہیں۔ تو گویا شاید بین السطور کہیں یہ بات تھی کہ ہم ہر وقت تیری تسبیح، تیری اطاعت، تیری عبادت، تیری بندگی، سجدہ ریزیوں اور تیری عظمتوں کے بیان میں مصروف و مشغول ہیں، اور جب سے تو نے پیدا کیا ہے ہم اسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ اعزاز، یہ شرف اور یہ عظیم منصب اگر تو پسند فرمائے ہمیں عطا کر دے۔ اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے ان کی دونوں باتوں میں سے کسی بات کوئی تغلیط نہیں کی ہے، ان کی تردید نہیں کی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم نے غلط کہا، یا یہ نہیں کہا کہ تمہیں مغالطہ لگا۔ بھئی ان کے سامنے جتنا منظر عیاں ہوا تھا، جو کچھ انہیں دیکھا تھا، جو پروسیس ہونے جا رہا تھا، اس کی روشنی میں انہوں نے یہ تبصرہ کیا تھا، اور جو جتنا علم اللہ نے انہیں اشیاء کے خواص کے بارے میں دیا تھا، تو اس کی بنا پر انہوں نے تبصرہ کیا۔ اللہ رب العزت نے جواب میں فقط ایک بڑا مختصر جملہ ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں نا وہ تم نہیں جانتے۔ اب فرشتوں نے جو یہ کہا تھا کہ یا کا فساد کرے گا، پلیسیاں کرے گا، اس کی بنیاد کیا تھی کہ چار عناصر سے وجود بشری جو حضرت آدم علیہ السلام کا تھا اس کو بنایا جا رہا تھا۔ وہ چار عناصر کیا تھے؟ سب سے پہلے مٹی تھی، پھر اس میں پانی ملایا گیا، پھر اس کو ہوا میں رکھا گیا، خشک کیا گیا، پھر اس کو تپش شرارت یا آگ کے ذریعے سکھایا گیا۔ تو ان چاروں چیزوں کی اگر آپ خواص دیکھیں، ہم بڑے اختصار کے ساتھ اس کا جائزہ لیں گے کہ مٹی ہے، زمین، اس میں گدلا پن ہے، اس میں کثافت ہے، یہ چیزوں کو منظر کو دھندلا دیتی ہے، میلا کر دیتی ہے۔ یہ تو جو وجود، جو مخلوق اس کے ذریعے بنے گی، یعنی اس سے بنے گی جو مخلوق، تو لامحالہ اس میں خصوصیات اسی کی آئیں گی۔ مثلا اگر آپ میٹل میں سے کوئی شے لیں، آپ لوہے سے کوئی شے بنائیں گے تو اس میں لوہے کی خصوصیات ہوں گی، تانبے سے بنائیں گے تو تانبے کی خصوصیات ہوں گی، اگر آپ لکڑی سے بنائیں گے تو اس میں لکڑی کی خصوصیات ہوں گی۔ تو جسے مٹی سے بنایا جا رہا تھا، لامحالہ اس میں مٹی کی خصوصیات آنا تھی۔ سو اس بنا پر دیکھا مٹی میں گدلا پن ہے، کثافت ہے، چیزوں کو میلا کر دیتی ہے، ان کی حقیقت کو دھندلا دیتی ہے۔ تو اس بنا پر پہلا یہ گمان کہ یہ بھی ایسا کرے گا۔ دوسری شے، پھر اس میں پانی کو ملایا گیا، اور پانی میں سیلابی خواص ہوتے ہیں۔ جب یہ سونامی، طوفانوں کی، سیلابوں کی شکل میں آتا ہے تو بستیوں کی بستیاں برباد کر دیتا ہے، انسانی زندگی اور حیات کو مٹا کر رکھ دیتا ہے، آثار مٹا دیتا ہے، تخریب کا ذریعہ بنتا ہے، تو وہ خواص ہوں گے۔ پھر اس کو ہوا میں رکھا گیا، کہ ہوا کے اندر بھی طوفان، آندھیوں کے خواص ہوتے ہیں۔ جب یہ آندھی کی شکل میں ہوا چلتی ہے تو یہ بھی بربادی لاتی ہے، تہس نہس کر کے رکھ دیتی ہے، منظر بدل دیتی ہے۔ اس طرح جو بربادی ہوتی ہے اس کے خواص بھی اس میں ہوں گے۔ پھر آگ پر حدت اور حرارت پر پکایا گیا ہے، اس کی بنا پر اس کی بھی ہوئی ہے۔ آگ وہ ہے جو پتھر کو پگھلا دیتی ہے، لوہے کو پگھلا دیتی ہے اور چیزوں کو بھسم کر دیتی ہے، راکھ بنا دیتی ہے۔ تو ان سارے اجزاء سے مل کر جو شے وجود میں آنے جا رہی ہے تو اس میں کوئی خیر نہیں ہوگی۔ اس بنا پر انہوں نے یہ تبصرہ کیا اور اپنے لیے فرمایا ہم تسبیح کرتے ہیں، تیری عظمت بزرگی کا بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس پر بس بڑا مختصر، بڑا جامع تبصرہ فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں نا وہ تم نہیں جانتے۔ گویا اللہ رب العزت نے اپنی حکمت،
اور اپنے ارادہ الہی میں جو پوشیدہ باتیں تھیں، فرمایا کہ ابھی میں نے وہ ظاہر نہیں کی ہیں، ابھی ان کے ظہور کا وقت ہے، تمہیں نہیں معلوم کہ اگلے مرحلوں میں کیا ہونے والا ہے، اور میں اس نئی وجود میں آنے والی مخلوق کو کہاں سے کہاں پہنچانے والا ہوں۔ تم درست کہتے ہو مٹی سے بنا ہے، مگر ابھی دیکھو کہ آگے ہوتا کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی دونوں باتوں میں سے کسی بات کی تغلید تردید نہیں کی ہے، بلکہ اپنے علم کا جو حصہ بھی پوشیدہ تھا، مخفی رکھا تھا، اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ جو میں کرنے جا رہا ہوں اور جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو بنایا ہی عرضی خلافت کے لیے تھا۔ اب جو خلافت ہے اس میں ایک بڑی اہم شے ہے کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ خلیفہ جو ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب کوئی اصل موجود نہ ہو، اصل چلا جائے، اس کی جگہ پھر اس کا خلیفہ آئے گا، وہ کام کرے گا، یا اصل کسی وجہ سے معذور ہو جائے۔ ان میں سے کوئی شے اللہ رب العزت کے ساتھ نہ منسوب ہوتی ہے نہ ہو سکتی ہے۔ وہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے، وہ موت سے پاک ہے، وہ اونگ سے پاک ہے، وہ نیند سے پاک ہے، وہ مرض اور بیماری سے پاک ہے، وہ محتاجی اور معذوری سے پاک ہے، وہ تھکن اور تھکاوٹ سے پاک ہے۔ پھر اس نے خلیفہ کیوں بنایا؟ یہ در حقیقت اس نے اپنی حکمت کے تحت ایک نظام بنایا، اس کا ارادہ ہوا کہ زمین پر ایک ایسی مخلوق بنائی جائے جو بیک وقت کئی صفات کی بلکہ جملہ مخلوقات عالم کی خصوصیات کی حامل ہوں، اور اس میں میری طرف والی کوئی مناسبت بھی ہو اور اس میں سفلی دنیا کی بھی آمیزش ہو۔ اس بنا پر اس نے عالم انسانیت کو وجود میں لا کر، پھر چونکہ یہ جو انسان تھا یہ مٹی سے پیدا ہوا، تو اس نے اپنا فیض ربوبیت عطا کرنے کے لیے، اپنی ہدایت اور اپنے ساتھ جوڑے رکھنے کے لیے اپنے اور محض انسانوں کے درمیان رابطے اور واسطے کا ایک اہتمام کیا۔ اس واسطے کو اور اس رابطے کی صورت کو، اس درمیانی وسیلے کو، اس کو نبوت اور رسالت کا نام دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پیکران انبیاء، پیکران نبوت و رسالت، ان کو یہ خصوصیات عطا کی کہ ادھر والا رنگ بھی عطا کیا اور وہ مناسبت عطا کی اپنی ذات کے ساتھ کہ ادھر سے اس کے ذریعے فیض لے سکے، اور ادھر بشری سفلی مادی اس دنیا سے ان کا وجود ظاہری تشکیل دیا تاکہ ادھر وہ فیض پہنچا سکیں۔ تو نبوت کو اپنے اور بشری انسانی دنیا کے درمیان رابطے کا ایک ذریعہ بنایا۔ اب جو اگلی بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو یہ تخلیق کرنے کا فیصلہ کیا اور فرشتوں کے ساتھ یہ مکالمہ ہو گیا، اس کے بعد اگلے ایک مقام پر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، کہ میں اس بجتے ہوئے بدبودار گارے سے، مٹی سے ایک پیکر بشری بنانے والا ہوں۔ اور اس کے بعد 2 سٹیپس بیان کیے ہیں، فرمایا فاذا سویتہ، جب میں اسے بنا چکوں، سنوار چکوں، یعنی اس کا ظاہری جسم بن جائے، وجود بن جائے، تناسب اعضاء اسے ہو جائے، مل جائے، اور وہ حسن کا دیکھنے میں بہترین پیکر ہو جائے، یہ ایک مرحلہ ہے۔ اب اس مرحلے پر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو کوئی حکم نہیں دیا سجدے کا یا تعظیم کا یا تکریم کا، اکرام کا، نہیں، بلکہ فرمایا کہ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ میں اس کے اعضائے بدن کی تشکیل کر دوں گا۔ پھر اس کے بعد ایک اور مرحلہ ہے، فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، یہ جو نفخ روح کا مرحلہ ہے یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ پہلے مرحلے کے اختتام پر نہیں فرمایا کہ اس کو سجدہ کرنا ہے، فرمایا جتنا بھی حسین ہو جائے، جتنا بھی خوبصورت جمیل ہو جائے، مگر ہے تو وہ مٹی، آگ، پانی، ہوا، اس کا مجموعہ، اور یہ سارا کچھ مخلوق محض ہے، اس کو سجدہ کروانا مقصود نہیں ہے۔ فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، یعنی اس کو اپنی نسبت کا حامل بنا دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر سجدہ کرنا ہے۔ گویا وہ سجدہ محض اس مٹی کی ڈھیری کو نہیں تھا، بلکہ وہ سجدہ اس نسبت الوہیت کو تھا، اس اللہ کی طرف سے پھونکی جانے والی روح کو تھا، اس کی تقریر تھی۔ گویا سامنے بظاہر مٹی کا پتلا تھا، اس کے اندر اللہ کی نسبت کا چراغ بصورت روح جل رہا تھا۔ وہ جو چراغ
نور الوہیت بصورت روح ان کے وجود میں جلا، اس چراغ کی تعظیم و تکریم اور اس کے سامنے سجدہ کروایا گیا۔ تو فرشتوں نے جب یہ دیکھا کہ اس کو اتنی بڑی نسبت عطا ہوئی ہے، تو فرشتوں نے بغیر کسی اعتراض کے، بغیر کسی احتجاج کے اور بغیر کسی تعمل کے اس کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے اس کے سامنے سر جھکایا۔ یہ پہلا سجدہ تعظیمی تھا جو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے باذن الہی کیا، اللہ کے امر کے مطابق کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو وہ شرف و فضیلت نصیب ہوا کہ وہ ابو البشر بھی ہوئے، وہ مسجود ملائک بھی ہوئے، اور تمام سلسلہ آدمیت و انسانیت کا نقطہ ابتدا اور مصدر اور اصل ٹھہرے۔ اس کے بعد کے واقعات اور دیگر ضروری تعلیمات اور اپنے لیے زندگی میں لائحہ عمل جو وہاں سے ہمیں نصیب ہوتا ہے، اس پر انشاءاللہ العزیز کل آئندہ پروگرام میں گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے اور رمضان المبارک کی برکتوں سے ہر کسی کو حصہ وافر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔